ہیلو ایوری ون، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو سر سلام چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو ایک بار پھر جو ہے امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا اور کمپریہنسو وکٹری رہی اس کی۔ جس طرح اس نے اپنی کیمپین چلائی اور پہلے جو بائیڈن کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کمالا ہیرس جو ہے اس کے اگینسٹ، تو بڑی کمپریہنسو اس کی وکٹری ہے۔ اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کو شاید اس کا علم ہو، جو اس کی امیگریشن کے حوالے سے پالیسی ہے، جو اس کی ایز اے نیشن امریکہ کو اوپر اٹھانے کی پالیسی ہے کہ وہ نمبر 1 رہے اور امریکہ آن ٹاپ رہے ہسٹری میں۔ اور کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں وہ کوشش اس کی یہی ہے کہ وہ چائنا سے اپنی برتری کو جو ہے وہ ثابت کرے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں جس میں وہ ایمفسائز کرتا ہے وہی اس کی کامیابی کے جو ہے وہ ضمانت بنی۔ پھر ایک سٹینڈ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لینے کی کوشش کی پیلسٹائن کے وجہ سے، اور جو بائیڈن کیونکہ اس نے اپنا ایک الگ ڈیموکریٹک وہ تھا سٹانسز، تو اس نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ گیا، اور وہ بھی تھوڑی سی اس کو سمپتھی میں سمجھتا ہوں ملتی ہے۔ حالانکہ ان جو بھی لیڈر آ جائے امریکہ کا، پالیسیز تو سیم ہی رہتی ہیں، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پہ جو آپ کا فلسطین ہے اس کے حوالے سے، جتنے بھی آکوپائڈ سلسلے ہیں افریقہ کے بارے میں، ساؤتھ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مڈل ایسٹ کی جو پالیسیز ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پالیسیز پر قائم ہے، امریکہ کی پالیسیز پر جو ہے وہ قائم ہے، اور اس میں وہ کوئی تبدیلی ہوگی نہیں۔ تو جو بائیڈن جو ہے وہ اگر پہلے میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس ریس سے باہر ہوتا تو کاملا جو ہیرس ہے اس کے لیے آسانی ہوتی، لیکن پھر بھی کاملا ہیرس کا مقابلہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال جتنی بھی اسٹیٹس ہیں اس میں اس نے بڑی کمپریہنسو وکٹری حاصل کی ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا 47واں صدر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے اس کے پاس کیا پالیسیز ہیں، پاکستان کو ہم اس تناظر میں کیسے دیکھیں گے، یہ ایک جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ میں جو اپنے طرف سے جانتا ہوں یہ بات کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی دوگلی پالیسی کا پاکستان کو شکار رکھا گیا ہے، پاکستان اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بظاہر تو ہمیں ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن وہاں نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پاکستان کے لیے ان کی پالیسیز میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی ہمیں نہیں نظر آئے گی۔ جیسے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، ٹرمپ آئے گا تو وہ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جو امریکہ کی پالیسیز ہیں وہی رہیں گی، اور اس میں میں نے ٹرمپ کو یہ بھی دیکھا کہ وہ میں ابھی سول رائٹس کی بات کر رہا ہوں، میں اگر لیبر رائٹس کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے اپنی کیمپین میں لیبر رائٹس، سول رائٹس کی جو ہے نا وہ بات کی، اور لیبر کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی، خاص طور پہ امریکہ کی جو لیبر ہے، لیبر یونینز ہے، اس کو اس نے سپورٹ کرنے کی بات کی۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ اس نے جو ہے وہ یہ کامیابی حاصل کی، کیونکہ بحیثیت سابق پریزیڈنٹ کے اس کی ان چیزوں پہ گرپ ہے، اس کو نالج ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح ان معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ ان ایشوز کا اس کو پتہ تھا جو کاملا ہیرس کو یقیناً اس کا اندازہ نہیں ہے، اور اسی کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اسی سے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور آج وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہو گیا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال سر سلام چینل پہ، آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے مزید ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔